بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ پروگرام کا آغاز ہے جی، ایک نئی صبح ہے، ایک نیا دن ہے، اور آج اس نئے پروگرام میں بڑی خوبصورت بات بھی کرنے والا ہوں۔ ہمارا ٹاپک بھی آج کا بڑا خوبصورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیلز کی جانب جاؤں، اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یارکانی صاحب، معروف قاری ہیں، انٹرنیشنلی جانے پہچانے جاتے ہیں، اور جو خوبصورت انداز ہے اس کا مجھے تو بڑا لبھاتا ہے، اور آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب جو ہیں، ان کا تعارف میں کیا کرواؤں۔ اسکالر ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، دین کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو پروگرام کا فارمیٹ پتہ ہے جی، ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور آج کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ ٹاپک آف دا ڈے، آج کا جو موضوع ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے، مطالعہ سیرت کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ سیگمنٹ مس نہ کیجیے گا، یہ ہماری زندگیوں کا اصل میں حاصل ہے۔ اور اس کے بعد آج حمد و نعت شامل کریں گے، اور جادو جنات کا سیگمنٹ بھی ہم نے رکھا ہے جس کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اس دور میں زمانہ جاہلیت میں بت پرستی تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بہت سے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، جھوٹ، فریب، مکر اور بہت سارے ایسے کام تھے کہ جو دین اسلام سے باہر ہیں اور جو اس سوسائٹی میں پائے جاتے تھے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ مطالعہ سیرت کی اہمیت کیا ہے، تو موجودہ وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں آپ اور میں کیا کرتے ہیں، ہم نے بہت سی ایسی چیزیں اپنا لی ہیں جو کہ ہماری ضرورت کی نہیں ہیں، لیکن ہم نے فور نو ریزن ضروری کر لی ہیں۔ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال ہے، اور اس میں کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ہو، کوئی نالج کی بات ہو تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن وقت کو ضائع کرنے کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے اٹس اوکے فار ٹائم کلنگ، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نے اسے بنا لیا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ ہم جب سیرت طیبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نہ صرف اس اہمیت کا بلکہ اپنی زندگی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم نے ہمیں کس طرح سے سمجھایا ہے، زندگی گزارنے کے اسلوب کیا ہیں، دین اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم سے منسلک لوگوں کے حقوق کیا ہیں۔ اس کے دو پہلو میں یہاں پہ آپ کو واضح کر دوں کہ ایک تو وہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد جو حالت تھی، جو اس وقت کے مطابق ضرورت تھی، وہ کیا تھی، کیا کیا جنگیں لڑیں، کیا کیا تاریخ رہیں، کیا کیا احکامات ملے، ان کی اپنی زندگی کیسے گزری، کس طرح سے انہیں جینے کا طریقہ سکھایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کیا ہیں ہمارے لیے، ہم پہ لازم کیا ہے، what to do اور what not to do، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز کی ادائیگی ہے، والدین کے حقوق ہیں، دوست احباب ہمسایوں کے حقوق ہیں، کلیگز کے حقوق ہیں، ہماری اپنے کیا حقوق ہیں، ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، اور ہم جس کے متلاشی رہتے ہیں، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جنت مل جائے، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، مغفرت ہو جائے، درجات بلند ہو جائیں، تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کلاس کے لیے یا کسی بھی ٹارگٹ کے لیے یا کسی بھی ڈگری کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک کلاس کلیئر کرنی ہے یا ایک کورس کلیئر کرنا ہے یا اگر ایک ڈگری کلیئر کرنی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھ کے اس کا ایگزام دینا پڑتا ہے۔ تو اس زندگی ہماری امتحان ہے، پریکٹیکل بھی ہے، تھیسس بھی ہیں اس میں، تھیوری بھی ہے اس میں، ریٹن بھی ہے، اسپوکن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہم پہ لازم ہے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کون سی کتب ہیں جو پڑھنی چاہیے۔ آپ کا اگر ذوق و شوق ہے، آپ کے دل میں لگن ہے، محبت ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اس پہ گفتگو کریں گے، چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب کریں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اوور ٹو یو قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے آپ پہ، کیا خوبصورت انداز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ دہر آیت 23 سے 31 تک کی آپ نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں بھٹی صاحب کی جانب جاؤں، میری ایک فیل تھی ابھی، اور وہ فیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم پہ احسان کرتا ہے کہ ہم اگر کسی کا کوئی کام کرتے ہیں ہمیں کتنی تسکین ملتی ہے۔ جیسے آج میں آفس آ رہا تھا ابھی اس شو کے لیے، تو ارلی مارننگ کچھ لوگ ٹریفک کانسٹیبل کھڑے تھے سڑک کے اوپر اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ لفٹ چاہیے، آگے تک جانا ہے۔ تو میں چونکہ ایک معمول بن چکا ہے، جب سے صبح وطن کے ساتھ جڑ گئے ہیں، پیغام کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو تلاوت سنتے ہوئے آتے ہیں آفس کی طرف۔ تو ایک اچھی فیل تھی، ایک اچھی وائب تھی۔ میں نے ان کو وارملی ویلکم کیا، بٹھایا، اور جیسے میں نے ان کو راستے میں اتارا جہاں وہ اترنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور میرے دل کو بڑی تسکین ملی۔ اور اس وقت سورہ رحمان میری گاڑی میں تلاوت ہو رہی تھی، اور یہی لفظ اس میں چل رہے تھے کہ جزا کا ہر احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ اپنی ایک فیل، اپنی ایک نعمت ہمارے اندر اتاری ہے کہ ہلکا سا وہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے کام آ جائیں، خیر کا کام کر لیں، تو آپ کو اندر خیر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ خیر کی قاری صاحب نے کہ جو تلاوت کی اور ہم نے سنا، اور اتنا روحانی اور قلبی سکون اترا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب۔ اللہ قبول فرمائے۔ بھٹی صاحب، کیا کرم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خلاصہ بیان کریں گے پھر آگے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، ان آیات کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صبح شام ذکر کریں، اور رات جو طویل ہوتی ہے اس میں دیر تک اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو کر راز و نیاز کی باتیں کیا کریں، تہجد پڑھا کریں۔ تو دراصل یہ پیغام ہے اپنے مصطفیٰ کے ذریعے امت تک کہ اگر وہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اگلی آیت میں ہے کہ بہت سخت دن بھی آنے والا ہے جہاں سب حساب کتاب ہونے ہیں، سب کھاتے کھلنے ہیں،
تو اس کے لیے آپ امتی جو ہو وہ صبح شام اللہ کا ذکر بھی کرو اور رات کو آرام بھی کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ سر سجود ہو کر اللہ کی رحمتیں بھی لے لو، اس کی رحمتیں بھی لے لو۔ تو یہ ہمیں حکم تھا اللہ کے نبی کی زبانی کہ ہم تہجد بھی پڑھا کریں سبحان اللہ، اور صبح شام اذکار کر کے اپنی آخرت بنا لیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بھٹی صاحب پھر وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ بسم اللہ جی، وظیفہ وہ خوش نصیب جن کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہ نورانی مخلوق ہیں جو ایک لمحے کی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم مل جائے وہ کر کے رہتے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے پیش کیا تھا کہ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں مسجد میں۔ تو آج بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ جی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی دیکھتا ہوں منظر کہ کچھ لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، اذان سے پہلے آ گئے ہیں یا اذان سن کے آ گئے ہیں، ابھی ٹائم باقی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پچھلی سیٹوں پر جا کر چیئرز لے لی یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے موبائل پر مصروف ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جو فرشتوں کی دعائیں لینے کا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کی دعا رد ہی نہیں ہوتی اور وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ایک اس سے بھی بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب نماز شروع ہو رہی ہے تو وہ پھر کھڑے رہتے ہیں، پہلی صف میں بھی آنے کی کوشش نہیں کرتے اور بڑے مزے سے موبائل بند کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات نپٹا کے تو پھر جب دوسری صف یا تیسری بن رہی ہوتی ہے اس میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو خسارہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہے آج کا وظیفہ۔ جی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، جب صف بندی ہوتی تھی، جی، آپ نماز کے لیے صفیں بناتے تھے تو آپ باقاعدہ صفوں کے اندر چل کے چیک کرتے تھے، صحابہ کو ایک لائن میں سیدھے کھڑے کرتے تھے اور پھر آپ نماز شروع کرتے تھے۔ اور اس دوران آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ان اللہ، صرف فرشتوں تک بات نہیں رہ گئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون، جو پہلی صفیں ہیں ان پر عرش والا اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے نورانی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بھائی ہمارا سستی کی وجہ سے یا موبائل میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا میسج چیک کر رہا ہے یا کوئی ویڈیو ہی ہو سکتا ہے دیکھ رہا ہو، تو یہ اتنا بڑا ثواب اور اجر اور فضیلت کو کھو بیٹھا ہے کہ پہلی صف میں وقت پر آنے کے باوجود یہ شامل نہیں ہو۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور پر اس سے بھی بڑا انعام اور کیا ہوگا جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں والوں کے لیے جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ذوق شوق سے، آپ نے حکم بھی دیا تھا جی، کہ امام کے پیچھے وہ کھڑے ہوں جو عقل کے پختہ، دین میں وافر علم رکھنے والے، سنجیدہ، سمجھدار، عقل والے لوگ جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، شوق بھی دیا ہے نماز کا، تو وہ پہلے اگر کھڑا ہو نا، تو پھر انعامات کیا ہیں؟ پہلا انعام کہ اللہ عرش والا بھی اپنے رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف الاول ثلاثا، جو پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے آمنہ کے لال، اس کے لیے 3 بار بخشش کی دعائیں کرتے، سبحان اللہ، سبحان وللصف الثانی مرتن، اور جو دوسری صف میں کھڑا ہوا ہے اس کو 1 بار بخشش کی دعا حاصل ہوتی۔ اس کا مطلب ہے تیسری صف والے کو تو نہیں ملی نا، اللہ، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیسے شوق عطا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے۔ اصل میں ہم وہ ہیں نا دو چاک کرنے والے، کہ فٹافٹ اکاؤنٹ میں چیک کیا کہ کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں، ابھی وہ جو ہمارا آخرت کا اکاؤنٹ ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اگر نظر آ جائے تو پھر دوڑنے لگیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے اور اذان پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، تو پھر یہ نمازی جتنے ہیں نا قرآن دادی کریں گے اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے کہ میں پہلی صف میں آج کھڑا ہوں گا، میری قرآن نکلا ہے بھائی، تو قرآن دادی کے ذریعے پہلی صف پر کھڑے ہونے کا اور اذان پڑھنے کا موقع ملے گا۔ مجھے بٹی صاحب پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، اکثر ہمارے بھائی ایسے بھی کرتے ہیں کہ آئے لیٹ ہے، آگے جگہ تھوڑی ہے اور مشکل سے پہنچنا ہے وہاں پہ،
لوگوں کو پھیلانگ کے جانا، یہ اذیت دے کے غلط، جانا۔ اس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اور خاص طور پر جمعے والے دن کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں، جاتے جاتے ان کو اوپر آپ اپنے گھٹنے مار رہے ہیں، پاؤں مار رہے ہیں، دونوں کو ایسے کر کے اذیت دے رہے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ تو پہلے جو آیا ہم تو بات کر رہے ہیں جو پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں پیچھے بیٹھا ہے؟ وہ پہلی صف میں بیٹھے جا کے، وہ کیوں موبائل پر لگا ہوا ہے؟ وہ دعائیں کرے۔ تو جو ان کو شوق تھا، ان کا عالم یہ تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں اپنے دور کے۔ وہ کہتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ۔ جی نظامی صاحب ایک دو دن کی بات ہو تو میں اور آپ بھی کر لیتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں 50 سال ہو گئے ہیں، جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر تو میں اس سے پہلے صف میں موجود ہوتا ہوں۔ 50 سال ہو گئے ہیں، کبھی میری یہ پہلی تکبیر فوت نہیں ہوئی۔ اللہ وما رأیت فی قفا رجل فی الصلاۃ منذ 50 سنہ، اور 50 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دوسری صف میں کھڑا ہونا پڑے۔ اللہ اکبر، ایسا ہوا نہیں 50 یہ سال۔ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے اللہ اکبر۔ ثواب لینے کا، اجر لینے کا۔ جن کو آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی صداقت کا یقین ہو جائے، ان کی دوڑیں پھر ایسے لگتی ہیں اللہ اکبر۔ کہ میں کبھی کسی دوسری صف میں بھی کھڑا نہیں ہوا 50 سال سے، اور 50 سال سے میری تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ کس لیے ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار بخشش کی دعا مل جائے، اللہ عرش والے کی رحمتیں مل جائیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے انعامات اور سارے پیکج لینے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت پر مسجد میں آئیں اور آ کر پیچھے مت بیٹھیں۔ پہلی صف میں جگہ ہے تو پہلی صف میں بیٹھیں۔ ٹائم سے پہلے آ ہی گئے ہیں تو تو پہلی پہلی جگہوں پہ صف آ کے کیوں بیٹھیں، جائیں؟ پہلی صفوں میں بیٹھیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق آمین عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی کہ کیا ہم ایک دن میں 2 دفعہ نماز حاجت کے نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز حاجت ہوتی کیا ہے؟ جی یہ ہم نے خود بنا لی ہے نماز حاجت۔ جی ایک بندے کو کسی مشکل میں پھنسا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو پھر وہ 2 نفل پڑھ کے دعائیں کرتا ہے۔ اچھا ہے ویسے تو، لیکن اس سلسلے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ تو کچھ علماء کرام کا تو موقف یہ ہے کہ نماز حاجت ہے ہی نہیں۔ آپ فرائض پر توجہ دیں، فرض نمازیں پڑھیں اور اپنے رب سے اپنی حاجت لے لیں۔ تہجد کے وقت جب عرش والا خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ لے لو میرے بندوں، کیا لینا ہے؟ بخشش لینی ہے، معافی لینی ہے، رزق لینا ہے، کیا لینا ہے؟ لے لو، اس وقت اٹھ کے لے لے۔ تو یہ جو قضائے حاجت کی نماز ہے یہ مشروع نہیں ہے، کیونکہ احادیث اس سلسلے میں ساری ضعیف ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھ کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور پورے خشوع کے توجہ کے ساتھ صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ تو آپ اللہ سے اپنی ضرورت بھی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کچھ کہے کہ نہیں جی میں نے تو اسپیشل نفل پڑھنے ہیں، تو بھائی جان اس کو پہلے فرائض کا خیال کرنا چاہیے کہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے یا صرف اپنی حاجت براری کے لیے صرف 2 نفل پڑھ رہا ہے۔ تو جتنا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنی زیادہ جلدی سنی جائے گی۔ اگر فرائض بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اللہ کے سارے احکامات پر عمل بھی کر رہا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رب اس کی سنے نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے 2 یہ نفل پڑھنے ہوں تو پڑھ لے، لیکن اس سلسلے میں جو دعا بنائی گئی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے۔ پھر اس کے بھی اختلاف ہے کہ رکھتے کتنی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں 2، کچھ کہتے ہیں 6، کچھ کہتے ہیں 8 اور کچھ کہتے ہیں 12۔ تو اکثر محدثین کے نزدیک جب یہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے تو پھر رکعات بھی ثابت نہیں ہے۔ تو البتہ کو اگر بندہ پڑھنا چاہے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ نفل عبادت کہتے ہی اس کو جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زائد پڑھی جائے، تو وہ دن میں 2 بار پڑھے، 4 بار پڑھے، 10 بار پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ نفل پڑھتا رہے، اپنے رب سے اپنی حاجت مانگتا رہے، جب وہ راضی ہو گیا اس کی عنایات برسنی شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب آگے ایک کویسچن ہے کہ ایک لڑکی کے والد ضد پر آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ لڑکی کیا کرے، بیٹھی رہے یا عدالت کے ذریعے نکاح کر لے؟ یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں مختلف ہیلوں بہانوں سے کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا بت جو اس وقت لوگ پوج رہے ہیں نا وہ برادری ازم ہے کہ جی ہم نے برادری کے باہر شادی نہیں کرنی۔ اب وہ برادری میں مطلوبہ معیار کا رشتہ نہیں مل رہا۔ معیارات بھی تو بہت بلند ہے نا، کہ لڑکا وہ ہو جو ایسی جاب پر ہو کہ کیا بات ہے،
या उसका अपना बिजनेस हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, तो फिर बेटी का रिश्ता करेंगे। और फिर जब ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं तो फिर कहते नहीं जी वो तो हमारी बरादरी का नहीं है। सर ये क्या है भट्टी साहब, ये बरादरी ये क्या जहालत की सोच है? इंतहा है, अल्लाह, ये जहालत की इंतहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हुक्म दिया था, इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आ जाए तुम्हारी बेटी के लिए, बहन के लिए, कि जिसका किरदार और उसकी सीरत तुम्हें अच्छी लगती है, अच्छा है वो अखलाक का, सीरत अच्छी है, किरदार अच्छा है, दीनदार है, पढ़ा लिखा है, तो फिर उसकी दौलत की तरफ नहीं देखो कितनी है, उसको रिश्ता दे दो। और अगर तुमने रिश्ता ना दिया तकुन फसादुन कबीर, अगर रिश्ता नहीं दिया तो फिर फितना और फसाद होगा, वही बेहयाई फैलेगी। अब ये बच्ची जिसकी शादी वालिद कर ही नहीं रहा, वालिद के पास कोई सॉलिड वजह भी तो होनी चाहिए। अल्लाह हुक्म देते हैं, वह अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, वालिदैन को हुक्म है कि अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां करो जी, हत्ता कि जो आपके गुलाम और लौंडियां हैं उनमें से भी जो साहब किरदार है उनकी भी शादी करो। मालिक को हुक्म हो रहा है कि अपनी लौंडी और अपने गुलाम अगर वो नेक हैं, सीरत अच्छी है, किरदार अच्छा है, तो तुम शादियां करो। तो आज़ाद औरत की, आज़ाद बच्ची की वालिद शादी ना करे, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और कल क़यामत को वालिद से पूछा जाएगा अल्लाह कि तुम्हें जिम्मेदार बनाया गया था, तुम्हें ये फैमिली दी गई थी, क्या करके आए हो। इस दौरान अगर वो बच्ची गलत रास्ते पर चल पड़ी अल्लाह, तो इसका जिम्मा भी किस पर है, वालिदैन पर है। वालिद, खासतौर पे वालिद पे, चूंकि वालिद बहाने क्या हैं, जी, बरादरी नहीं मिल रही, बच्चा हमारे म्यार का नहीं मिल रहा, या बाज़ दफ़ा ये जुल्म भी होता है निज़ामी साहब, ये जुल्म भी बहुत बड़ा है कि वालिदैन ने बच्चियों को पढ़ाया है, बच्चियां जॉब करने लग गई, कोई डॉक्टर बन गई, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वालिदैन अब उनकी कमाई पर नज़र रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो कहते हैं कि हमने जितना इन पर खर्च किया है जब तक वो वसूल ना कर ले शादी नहीं करेंगे। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, यहाँ पे अक्सर वालिदैन को मैंने ये भी सुना है भट्टी साहब, बड़ी तकलीफ होती है जुमला सुन के, असी ते तेरी कमाई खादी नहीं, असी ते हाली कमाई तो खानी है। बेटों की खाएं ना, बेटों या की कमाई बेटियों को, खाएं, ये क्या कॉन्सेप्ट और है बेटियों पर ये जुल्म नहीं करें। अगर आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें ना, तो बच्ची जैसे ही जवान होती तो उसकी शादी कर दी जाती है। हमारे यहाँ पहले तो वो बहाना जी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कैरियर बन जाए, और बनते बनते 30-35 साल की जब बच्ची हो जाती है फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, फिर रिश्ते लेने वालों को नखरे शुरू हो जाते हैं। तो इन बच्चियों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वालिदैन हूँ या ज़िदोकारब हूँ। अब आपने पूछा कि करे क्या जी, बग़ैर शादी के। अब इंसान की एक फितरी ज़रूरत है जिसको अल्लाह ताला ने खुद इजाज़त दी है, इसलिए निकाह को मशरू किया है, अल्लाह के नबी ने खुद इजाज़त दी है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब इसकी शादी नहीं हो रही। और वालिद बग़ैर किसी वजह से, हाँ अगर उसके पास सॉलिड वजह हो कि ये बच्ची जहाँ कह रही है वो बंदा ठीक नहीं है, उसका किरदार ठीक नहीं है, सीरत ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, तो ये वालिद को हक है कि वो वहाँ शादी से रोक दे। लेकिन यही कह दे कि शादी करनी ही नहीं, ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा जुल्म है। और वो बच्ची कहे कि अब करे मैं क्या करूं, क्या करूं। अगर वालिद ऐसा जालिम हो कि वो बच्चियों की शादी कर ही नहीं रहा, ही ले बहाने से टाल रहा है, या तो कमाई खाने के बहाने हैं, या वो खुद खर्च नहीं करना चाह रहा, या किसी बात पर बच्चियों से बात दफा नाराज हो जाते हैं वालिदैन। जी जी, मुझे ऐसे लोगों ने भी फ़ोन किए कि जो वालिद नाराज हुआ है तो उसने इतनी बद्दुआएं दी अपनी औलाद को कि अल्लाह अल मुस्तान। तो ऐसी सूरत में शरीयत क्या कहती है, ऐसी सूरत में जब वालिद ऐसा जालिम हो जाए, इस बच्ची का कोई भाई हो तो वो वली बन के उसकी शादी कर सकता है। अगर इसके दादा जान जिंदा हूँ, इसके चचा और ताया जिंदा हूँ, और वो इस बच्ची के वली बन के शादी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये भी मौजूद ना हो और वालिद ऐसा ही है जो जालिम है जी, तो इसकी वलायत ख़त्म हो जाती है। फिर वो अपने इलाके के MPA, MNA, चेयरमैन साहब या अदालत के जज को अपना वली बना के शादी वो फिर भी कर सकती है। ठीक है, ठीक है। इन सूरतों में हाँ जी, फिर बंदे को मजबूरी बन जब जाती है, वालिद खुद वली बनने से इनकार कर रहा कर दे। है तो उसकी वलायत ख़त्म हो जाएगी और दीगर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भट्टी साहब बड़ा सोच तलब है अच्छा जी, कि ऐसे वसवसे आ जाए इंसान को कि जीना ही मुश्किल हो जाए। अल्लाहुल मुस्तान। अल्लाह अकबर। क्वेश्चन है जी कि मेरे जहन में हर वक्त मौत के ख्यालात ही आते रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त लगता है कि मैं अभी मरी कि अभी मरी।
بس یہ خیالات رہتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی خبر سن کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور لگتا ہے جیسے ابھی مجھے بلا رہے ہیں۔ ذہن میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا، ویسا ہو رہا ہوگا۔ پھر مجھے بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس اب میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کسی کام کو، زندگی سے پریشان ہوں، کبھی کبھی خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ ہر وقت اپنے آپ کو قبر میں لیٹا ہوا محسوس کرتی ہوں اور میں ان سب سے بہت پریشان اور تکلیف میں ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کتنی پین ہے بھٹی صاحب اس کوسچن میں۔ اچھا یہ کیفیت ہوتی کیوں ہے؟ جی، کوئی ایسا صدمہ پہنچا کہ آپ نے اس کی اوور ڈوز لے لی۔ صدمات، مشکلات تو ہر بندے کی زندگی میں ہیں، جی، اور یہ ایسی حساس خاتون تھیں کہ انہوں نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ وگرنہ موت کی فکر ہونا یہ تو اچھی چیز ہے۔ جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو کنفرم بات ہے کہ جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہی ہے۔ جانا ہی ہے۔ اور جب سے یہ کائنات بنی ہے، زیادہ دور نہ جائیں تو اپنے دادا جی کو دیکھ لیں، پردادا جی کو دیکھ لیں، نانا جی کو دیکھ لیں، ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ جی، تو سب نے جانا ہے، جو چھوٹے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ موت کی فکر ہو۔ اگر یہ کنسیپٹ موجود ہو نا کہ میں نے فوت ہو جانا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، تو بندہ بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے، شریعت کی مخالفت سے بچتا ہے۔ لیکن یہ خوف اپنے اوپر طاری کر لینا کہ دنیا کی زندگی ویسے ہی خراب ہو جائے، اپنی نہیں پوری فیملی کی زندگی آپ اجیرن کر دیں، تو یہ غلط ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل نفسیات، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایکسرسائز بتائے گا، دوائیاں بتائے گا کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آپ کو میڈیسن دے دے گا۔ تو ہم شرعی علوم والے کیا کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب آپ شدید پریشان ہوں، آپ کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، دل گھٹ رہا ہے، بند ہو رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری موت آ گئی ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ جی، ایسے موقع پر پڑھیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا اللہ تو وہ ہے میرا رب، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ بٹ سب ریپیٹ کر دیجئے۔ اللہ اللہ ربی، میرا پروردگار تو وہ اللہ ہے، جی، اور جس کا ایمان مضبوط ہو کہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان کلمات کے ساتھ سکون ملے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، ظاہر ہے زندگی میں آپ کو بھی بہت پریشانیاں آئی ہیں، جی، بہت تکلیفیں بھی دی ہیں کافروں نے، تو اس موقع پر آپ نے جو کلمات خود پڑھے جی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اپنی رحمتیں نچھاور کی، جی، وہ کلمات بھی پڑھ لینے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ تو یہ کلمات بھی پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا، یہ وسوسے ختم ہوں گے، شیطان دور بھاگے گا اور آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ درود شریف گارنٹی ہے، سبحان اللہ، گارنٹی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اذن تکفی ہمک، ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور بھی ہوتی ہیں اور اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتا مجھے ہے۔ کہنے کی اجازت دیجئے بھٹی صاحب، یہ وہ واحد چابی ہے جو ہر جگہ لگتی ہے، ہر جگہ۔ الحمدللہ۔ تو اس بہن کو چاہیے جیسے ہی ایسے کوئی وہم آئے تو یہ جو دعائیں ہم نے بتائی ہیں یہ پڑھنی شروع کر پڑھ دیں۔ لیا کریں۔ اگر وہ دعائیں ابھی یاد نہیں تو درود شریف تو ہر بندے کو آتا ہے نا، نماز درود میں شریف پڑھتے پڑھیں، ہیں، بالکل۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ اپنا اظہار کریں اور یہ اس بیماری سے خود نکلنے کی کوشش کریں، جی، کیونکہ جو بیمار ہے جب تک وہ خود کوشش نہیں نہ کرتا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ تو اس یہ پریشانی کو جو سوار کیا ہے نا، اس کو اتار دیں۔ بھی ہر کسی نے جانا ہے اور اپنی وقت عمر گزار کے جانا ہے۔ نظامی صاحب آپ کو مزیدار بات سناتا ہوں۔ یہ بہن تو کہتی ہے نا مجھے خوف آتا ہے۔ جی، ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے، کنفرم کینسر کے 4 سٹیج کے مریض جب گر گئے تو پکڑ کے ہاسپٹل لے کر گئے، اللہ، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ان کا تو کینسر 4 سٹیج بھی کراس کر چکا ہے۔ اللہ، میکسیمم لاہور کے تمام اسپیشلسٹ، سائیوال کے تمام اسپیشلسٹ، حتیٰ کہ سعودی عرب کے اسپیشلسٹ سے بھی انہوں نے جا کر مشورہ لیا تو انہوں نے کہا جی میکسیمم 4 ہفتے اس بزرگ کے پاس ہیں، جائیں خدمت کر لیں، دعائیں لے لیں۔ جی، اور وہ بزرگ اس جمعے بھی مجھے ملے، ہنس کے کہتے ہیں بٹی صاحب 4.5 سال ہو گئے
اللہ اکبر. آپریٹ کا ڈاکٹر کہتے تھے 1% چانس ہے کہ یہ بچ جائیں گے, 90% ہے کہ یہ نہیں بچیں گے. اللہ اکبر. اور ایک حصہ ادھر سے انہوں نے دماغ کا کاٹ کے نکال دیا. اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ جب یہ دوبارہ ہوش میں آئیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے کاٹی ہیں وہ کس حصے پر اثر ہوگا اور کون سا حصہ ان کا فالج زدہ ہو جائے گا. اور وہ 4.5 سال سے بالکل فٹ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ہماری اس بہن کو بھی یہ وہم نکال دینا چاہیے کہ موت آ گئی, موت جب آنی ہے آ ہی جانی ہے. اور ویسے بھی جیسے بھٹی صاحب آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہاں, ڈاکٹرز نے اس سے کہا ہم بھاگ نہیں سکتے. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ معاملات ہے وہ ان کا علم ہے, لیکن فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ تم نے جینا ہے. تو جتنی دیر جینا ہے خود بھی جئیں, انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے ایکسپیرینس میں ایک ایسے شخص بھی ہیں ماشاءاللہ بہترین پروڈکٹیو ہیلدی لائف گزار رہے ہیں بھٹی صاحب. ایسے ہی معاملات ان کے ساتھ بھی تھے. کچھ عرصہ ان کو یہ معاملات رہے اور پھر ہم ان کو دیکھتے تھے, ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ان کے لیے. ہم نے ان کی فیملی کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ اکیلا مت ہونے دیں ان کو, مزید ان کے ساتھ آپ جڑیں. یہ میری بہن خاص طور پہ آپ کے لیے میسج ہے. اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے کہ آپ کو کوئی کویسچن یا کوئی بات آئے تو آپ کو اس کا جواب بھٹی صاحب کے تھرو, قاری صاحب کے تھرو, صبح وطن کے تھرو مل سکتا ہے. اب وہ معاملات یہ ہوئے کہ ہم ان کو ڈاکٹرز پہ بھی لے گئے, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے گئے, سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کے گئے, فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی لے کے گئے, ڈاکٹرز کو بھی دکھایا. ساری چیزیں کرنے کے بعد جو چیزیں دین کے حوالے سے ہمیں ملیں وہ ہی اصل چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ اسباب کریں, آپ کو اگر میڈیکل ایشوز ہیں آپ ضرور دکھائیں, بلکہ میں آپ سے کہوں گا آپ کی فیملی سے التجا کروں گا ضرور سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, کنسرن ڈاکٹرز کو, فزیشنز کو, تھراپسٹ کو دکھائیے, لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے, آپ کی فیملی ہے, ہیلدی فیملی ہے, خوشحال زندگی ہے. باقی زندگی میں معاملات اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں, لیکن موت ایک دن جب آنی ہے تب آنی ہے. اس سے پہلے موت نے خود زندگی کی حفاظت کرنی ہے, اس نے خود بچنا ہے آپ سے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہے. تو کیوں آپ پریشان ہوتی ہیں؟ ذرا زندگی کو جی کے دیکھیں. جو جیسے بڑی صاحب نے کہا نا کہ آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے, یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے اور ہم پروگرام میں بڑی مرتبہ کہہ بھی چکے ہیں, کر کے دیکھیے, پڑھا کریں, جو دعائیں بتائیں وہ کر کے دیکھیں. آپ 1 مہینے بعد پھر ہم سے دوبارہ کانٹیکٹ کیجئے گا, انشاءاللہ پازیٹیو چینج ہوگا, ذہن کے اوپر جو غبار ہے وہ اتر جائے گا. اچھا سر, اگلا ایک کویسچن اور ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے مال کی غیر وارث سے متعلق کی گئی وصیت کو اپنی زندگی میں بدل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر کس وصیت پر عمل کیا جائے گا؟ کیا جو سب سے پہلے کی گئی ہو, یا درمیان میں کی گئی ہو, یا موت سے کچھ دن پہلے کی گئی ہو؟ اللہ اتنے یو ٹرن. ہاں جی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص, وہ اچھی بات انہوں نے ویسے سوال میں کلیئر کر دی کہ جس شخص کے حق میں وصیت کی ہے وہ وارث نہیں ہے. وارثوں کے علاوہ کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو, کسی ضرورت مند کے لیے اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا اس کو بھی دے دیا جائے. جی. پھر اس نے اپنی زندگی میں ہی اس کو چینج کیا, رقم بڑھائی ہے یا کم کی ہے یا بندہ بدل لیا ہے, کچھ بھی کیے, وہ اس کا حق ہے. جی, اس کا حق ہے. پھر تیسری بار بھی اس نے بدل لی, 3 دفعہ اس نے وصیت نامہ لکھا ہے. جس شخص کے بارے میں آخری ٹائم لکھا ہے, پہلے 2 دفعہ اس کو چینج کرنے کا پورا حق ہے, اس کی ملکیت تھی, وہ جب چاہے اس کو چینج کر سکتا ہے جب تک کہ یہ اس بندے تک کو پہنچ نہ جائے. اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کو دیا جائے تو اس کی زندگی تک اس کو پورا اختیار ہے, جب چاہے یہ چینج کر سکتا ہے. اس کی اماؤنٹ بھی, بندہ بھی چینج کر سکتا ہے. لیکن جو آخری وصیت نامہ جس پر وہ فوت ہوا ہے, وہ جس شخص کے بارے میں تھی, جتنی وہ تھی وہ اس کو دے دی جائے گی. تو پہلی 2 جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور تیسری اور لاسٹ جو ہے وہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے, جس کو چینج نہیں کیا گیا. لیکن اگر اس لاسٹ والی کو کوئی رشتہ دار, کوئی وارث چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ڈن. ٹھیک ہے جی. اچھا بڑی صاحب, ویسے تو کویسچن اور بھی ہیں, چند ایک رہ گئے, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ پھر شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جب گفتگو ہم کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ, کسی سوال پہ, تو وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. سر آپ کے بھی آنے کا جزاک اللہ خیر, بارک اللہ.
نہیں جی، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.